نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض پارہ 27 سورۃ الحدید رکوع 1 آیات نمبر 1 تا 3۔ سورۃ الحدید مدنی صورت ہے، بعد از ہجرت نازل ہے، 27 آیات اور 4 رکوع پر مشتمل ہے۔ حالت جموعی میں 57ویں نمبر پہ ہے اور حالت نزولی میں 94ویں نمبر پہ ہے۔ نزلت بعد سورۃ الزلزال وقبل سورۃ محمد۔ وجہ تسمیہ اظہر ہے کہ آیات نمبر 25 میں فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد۔ ربط اور مناسبت واضح ہے کہ سورہ واقعہ کے آخر میں فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اور سورہ حدید کی ابتدا میں فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری موضوع صورت بیان فرماتے ہیں کہ طریق حصول سلطنت، اگر عزت چاہتے ہو تو عزیز کی تابعداری کرو، سارے جہاں کی بادشاہی اسی کے قبضہ میں ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ احیاء، اماتت، افراد، اقوام اللہ کے قبضہ میں ہے، لہذا احیاء قومی چاہتے ہو تو اللہ کے ارادہ میں کٹ پتلے کی طرح نقل و حرکت شروع کرو۔ تو ہم گردن از حکم داؤ پیچ کہ گردن نہ پیچ از حکم تو ہیچ، یعنی اللہ کے حکم سے گردن مت موڑو تاکہ کوئی مخلوق تمہارے حکم سے گردن نہ موڑے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے تابعدار فرمانبردار بنو گے تو اللہ کے تمام مخلوق تمہارے فرمانبردار بنے گی۔ احادیث صحیحہ کے مطابق 5 سورتوں کو مسبحات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی وہ صورتیں ہیں جس کے شروع میں سبح یا یسبح کا لفظ آیا ہے۔ نمبر 1 سورہ حدید میں، نمبر 2 سورہ حشر میں، نمبر 3 سورہ صف میں، نمبر 4 سورہ جمعہ میں، نمبر 5 سورہ تغابن میں۔ ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف میں حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے مسبحات پڑھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے۔ حافظ اماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ افضل آیات سورہ حدید کے یہ آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ ان 5 صورتوں میں 3 صورتیں سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف میں سبحا بصیغہ ماضی آیا ہے، اور آخری 2 صورتوں یعنی سورہ جمعہ میں اور سورہ تغابن میں یسبحو بے مضارع کی صیغہ سے آیا ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ کی تسبیح اور ذکر ہر زمانے میں، ہر وقت، ماضی، حال، استقبال میں جاری رہنا چاہیے۔ قذافی تفسیر مظہری اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کبھی تمہارے دل میں اللہ رب العالمین
اور دین حق کے معاملے میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو یہ آیت آہستہ پڑھ لیا کرو کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اس آیت کی تفسیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن کے معنی میں اور اس کے تفسیر میں 10 سے زیادہ اقوال ہے۔ سب اقوال میں کوئی تعارض تناقض نہیں ہے، سب کی گنجائش موجود ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ لفظ اول کا معنی تو تقریباً متعین ہے، معلوم ہے، یعنی وجود کے اعتبار سے تمام موجودات اور پورے کائنات پر اللہ رب العالمین مقدم ہے، تمام کائنات سے مقدم ہے، پہلا ہے، کیونکہ سارے موجودات اللہ ہی کی مخلوق ہے اور اسی لیے اللہ رب العالمین اول ہے۔ اور آخر کا معنی بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ تمام موجودات کے فنا ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کی ذات باقی رہے گی، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے کل شیء ہالک الا وجہہ۔ امام غزالی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو آخر بے اعتبار معرفت کے کہا گیا ہے کہ سب سے آخر معرفت اللہ ہی کی ہے۔ انسان علم معرفت میں ترقی کرتا رہتا ہے، مگر یہ سب کچھ جو اس کو حاصل ہوتے ہیں اور علم و معرفت کے مختلف منازل ہوتے ہیں، اس کی انتہا اور آخر حد اللہ کی معرفت ہے۔ ظاہر سے مراد وہ ذات ہے جو اپنے ظہور میں ساری چیزوں سے فائق ہے، بلند ہے، بالا ہے، تعال ہے، برتر ہے، اور چونکہ وجود کی فرع ہے، تو جب اللہ رب العالمین کا وجود سب موجودات پر فائق ہے، مقدم ہے، تو اللہ کا ظہور بھی سب موجودات پر فائق ہے، اور اللہ رب العالمین کی قدرت اور طاقت کائنات عالم کے ذرہ ذرہ میں نمایاں ہے۔ فرمایا وہ کون سی جا ہے جہاں جلوہ محبوب نہیں، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، اے برتر از قیاس گمانو خیال و وہم۔ از ہر چی دیدہ ایم شنیدیم خواندہ ایم، اے برو از جملہ قال وقیل من، قال و قیل من، خاکی بفرق من و تمثیل من۔ اللہ کے وجود ہر مکان، ہر محل، کائنات کے ذرہ ذرہ میں موجود ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، اللہ کی مشیت سب پر حاوی ہے۔ اللہ رب العالمین کے علم و قدرت سے کوئی چیز، کائنات میں کوئی چیز اللہ کی قدرت سے خارج نہیں ہے۔ سبح للہ، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ما وہ مخلوق، فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض زمین میں ہے، وہو العزیز اور وہ غالب، الحکیم حکمت والا ہے، لہو اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات حکومت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت مارتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، هو الاول وہی اول ہے، والآخر اور آخر ہے، والظاہر ظاہر ہے، والباطن پوشیدہ ہے، وہو